بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الذین کفروا وماتوا وهم کفار اولئک علیہم لعنۃ اللہ والملائکۃ والناس اجمعین خالدین فیہا لا یخفف عنہم العذاب ولا هم ینظرون وإلہکم الہ واحد لا الہ الا هو الرحمن الرحیم۔ ترجمہ ان آیات مبارکہ دا بے شک وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا اور مر گئے اس حال میں کہ وہ کافر ہی تھے، تو یہ لوگ ان پر لعنت ہے اللہ کی اور فرشتوں کی اور سب لوگوں کی۔ وہ ہمیشہ رہیں گے اس لعنت میں، نہ ہلکا کیا جائے گا ان سے عذاب اور نہ وہ مہلت ہی دیے جائیں گے۔ اور معبود تمہارا معبود ایک ہی ہے، نہیں ہے کوئی معبود مگر وہی، بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ اللہ رب العزت نے ان آیات مبارکہ دے اندر اولے کفار جڑے کفر دی حالت دے اندر اس دنیا تو چلے جاندے نے، فوت ہو جاندے نے، موت دے وقت بھی وہ کافر ہی ہوندے نے، انہاں دے عذاب دے بارے اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وہ لوگ جنہاں نے کفر کیتا تے مر گئے اس حالت دے اندر کہ وہ کافر ہی سن، انہاں دے اوتے اللہ دی بھی لعنت ہے، فرشتیاں دی بھی لعنت ہے تے تمام دے تمام انساناں دی بھی لعنت ہے۔ اگے اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ خالدین فیہا، وہ اس لعنت دے اندر ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ ہن اس لعنت تو مراد ایک تا جس طرح آدمی ویسے لعنت ہوندی ہے اپنے معاشرے دے اندر وہ لعنت ہے، دوسری اس لعنت تو مراد جہنم دی اگ دا عذاب ہے۔ اس لعنت دے مراد جڑا اگ دا عذاب ہے ان دے اندر بھی وہ ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے، اللہ تعالیٰ دی طرفوں اس اگ دے عذاب دے اندر بھی انہوں نے ڈال دیتا گیا ہے۔ خالدین فیہا، وہ ہمیشہ ہمیشہ اس اگ دے عذاب دے اندر رہیں گے۔ لا یخفف عنہم العذاب، وہ عذاب جڑا ہے یا وہ لعنت انہاں تو ذرا برابر بھی ہلکی نہیں کیتی جائے گی۔ جس طرح آپ اگ بالنے ہیں سلنڈر دے، جدو اپنا دل کرتا ہے آپ انہوں تیز کر لینے، جدو اپنا دل کرتا ہے آپ انہوں مٹھا کر لینے۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ وہ جڑا عذاب ہے وہ اپنی ایک رفتار تے چل رہی ہے، وہ اندے تو ذرا برابر بھی مٹھا بھی نہیں کیتا جائے گا۔ جس رفتار تے اللہ تعالیٰ نے حکم دے دیتا ہے اس سے رفتار تے چلے گا۔ ولا ہم ینظرون، نہ ہی مہلت دیتے جائیں گے۔ مہلت تو مراد دو چیزاں نے، ایک تو یہ ہے کہ انہوں نے کسی بھی قسم دا کوئی رخصت نہیں ملے گی بھی اج انہوں دا عذاب ختم ہو گیا لہٰذا انہوں نے باہر کھیڑ دیتا جائے، یا عذاب دے درمیان دے وچ کوئی وقفہ نہیں ملے گا بھی چلو اتنی دیر ہو گئی عذاب سہندے نو، ہن کوئی مہینہ کا آرام کر لو اس تو بعد تھانوں دوبارہ عذاب دے دیتا جائے گا، یہ بھی نہیں ہوئے گا۔ یعنی کہ اگر وہ عذاب دے اندر چلے جائیں گے تو پھر ہمیشہ ہمیشہ واسطے نہ ختم ہونے والا سلسلہ انہوں دا عذاب دے اندر ہی گزرے گا۔ ان دے اندر دو تین چیزاں نے، ایک تو یہ کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اولئک علیہم لعنۃ اللہ والملائکۃ والناس اجمعین، کہ اللہ دی بھی لعنت ہے، فرشتیاں دی بھی لعنت ہے، تے سارے دے سارے لوگاں دی بھی لعنت ہے۔ لوگاں دے اندر آپاں بھی شمار ہونے ہیں، لیکن یہ لعنت اس بندے واسطے ہے وماتوا وہم کفار، جڑا مریا تے مرن لگے وہ کافر سیگا۔ زندگی دے اندر کسے کافر دے اتنے بھی لعنت کرنا جائز نہیں ہے، اہل سنت دا عقیدہ ہے۔ زندگی دے اندر کسے کافر دے اتنے بھی لعنت کرنا جائز نہیں ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ کافروا وماتوا وہم کفار، کیونکہ مرن لگے اگر وہ کافر سیگا تو پھر ان دے اتنے لعنت ہے۔ زندگی دے اندر اگر وہ کافر ہے تو ممکن ہے کسی بھی وقت اللہ تعالیٰ انہوں ہدایت نصیب فرمان، وہ اسلام قبول کرے، مومن مسلمان ہو جائے۔ اس لیے کوئی بھی کافر ایسا ہے کہ زندگی دے اندر ان دے اتنے لعنت پان دی کوشش کر رہے تھے، وہ ان دے واسطے جائز درست نہیں ہے۔ اگر وہ مر گیا تو موت دی حالت دے اندر بھی وہ کفر تے سیگا تو پھر اس صورت دے اندر اللہ تعالیٰ دا عذاب تے ساری آیتاں دا وہ مصداق ٹھہرے گا، زندگی دے اندر انہوں نہیں کچھ کیا جا سکتا۔ دوسری گل کہ آپ پڑھنے ہیں کہ فلاں یعنی کہ نیکی انسان نیکی نہیں کرتا یا گناہ کرتا ہے تو انہوں عذاب ملے گا۔ ان اندر اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ جڑا بندہ کافر ہے وہ کافر تا ہمیشہ ہمیشہ عذاب دے اندر رہے گا، لیکن جڑا مسلمان ہے جن کی زندگی دے اندر ایک مرتبہ بھی کلمہ پڑھے اپنی زبان تو اللہ تعالیٰ اپنے گناہاں دی عذاب سزا لون تو بعد بہرحال اللہ تعالیٰ انہوں سزا تو چھٹکارا دیں گے، جنت دے اندر اللہ تعالیٰ انہوں اپنے نعمتاں تو ضرور برضرور نوازن گے۔ جڑے بندے نے اپنی زندگی دے اندر ایک مرتبہ صرف کلمہ پڑھیا اس تو علاوہ انہیں کوئی نیک کام نہیں کیتا پوری زندگی دے اندر، اللہ تعالیٰ اس کلمے پڑھن دی بنیاد تے بھی انہوں انشاءاللہ ضرور بضرور قیامت والے دن اپنی نعمتاں تو ضرور بضرور انہوں انشاءاللہ سرفراز فرمان گے۔ لیکن یہ مطلب یہ نہیں ہے کہ اسی صرف کلمہ پڑھ کے باقی اپنی زندگی نیکی دی طرف نہ کریے، بلکہ
علماء فرماتے ہیں کہ جنت جڑا ہے وہ ایک چٹیل میدان ہے، جس طرح خالی میدان ہوندا ہے، اس خالی میدان دے اتنے آپ خود محنت کر کے درخت بھی لانے نے، خود محنت کر کے فصل بھی بونی ہے، کوئی بھی چیز آپ پہ نہیں آ جانی۔ اسی طرح جنت بھی ایک چٹیل میدان ہے، آپ خود محنت کرتے اندر اندر محلات بنانے نے، خود محنت کر کے نہراں جاری کروانیاں نے، خود محنت کر کے پھل باغات بنوانے نے۔ وہ اپنے اعمال دی نعمت ہے، آپ جنی کر لواں گے اندر اندر بن جان گے، جنی نہیں کریں گے وہ نہ بنن گے۔ تو تیسری گل یہ ہے کہ بعض لوگ جڑے نے وہ مختلف گناہاں دے اوتے لعنت کرتے ہیں، اندر اتنے بھی مثلاً کوئی لوگ کہتا ہے بھی کسی بندے نے چوری کی ہے تو چوری کرنے والے دے اتنے لعنت پا دیتی جاتی ہے کہ چور دے اتنے لعنت۔ ان دے بارے بھی ایک مسئلہ سن لو، اہل سنت دا ان دے بارے جڑا موقف ہے وہ یہ ہے کہ اگر کسی بندے نے چوری کی ہے، مثال کے طور پہ ایک بندے نے چوری کی ہے، ان کا نام زید ہے کہ زید نے چوری کی ہے، تو آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ زید دے اتنے لعنت، یعنی کہ اس بندے دا نام لے کے اندر اتنے لعنت پانا جائز نہیں ہے کسی دے ہوتے۔ ہاں یہ ضرور کیا جا سکتا ہے بھی چوری کرنے والے دے اتنے لعنت، یہ اندر جرم دی بنیاد دے اتنے اندر اتنے لعنت ہے، انسان دے اتنے لعنت نہیں ہے۔ کسی بھی انسان دا نام لے کے کسی بھی انسان نو متعین کر کے اندر اتنے لعنت پانا یہ جائز نہیں ہے، درست عمل نہیں ہے۔ اگر یہ کریں گے تو آپ گناہ گار ہوں گے۔ کسی بھی انسان نو متعین کر کے، چاہے وہ کتنا بھی گناہ گار کیوں نہیں ہے، انہیں کتنے بھی گناہ کر دیتے ہیں، انہوں متعین کر کے اندر اتنے لعنت پانا جائز نہیں ہے۔ ہاں اگر انہیں کوئی گناہ کیتا ہے تو اس گناہ دی بنیاد تے چوری کرنے والے دے اتنے لعنت، جھوٹ بولنے والے دے اتنے لعنت، کسی انسان دا نام لے کے اندر اتنے لعنت پانا جائز تے درست عمل نہیں ہے۔ اگے اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ الرَّحْمَٰنُ الرَّحِيمُ۔ پچھلی آیت کے اندر خالدین فیہا لا یخفف عنہم العذاب ولا هم ینظرون، کہ وہ لوگ اس عذاب کے اندر ہمیشہ ہمیشہ واسطے رہیں گے، عذاب ہلکا بھی نہیں کیتا جائے گا، مہلت بھی نہیں دیتی جائے گی۔ تو شیطان نے اس دور کے اندر لوگوں کے ذہن کے اندر وسوسے پانے شروع کیتے، جڑے مشرکین سن۔ مشرکین کا مطلب یہ ہے کہ وہ اللہ رب العزت تو علاوہ ہور خداواں نو بھی اپنا خدا مندے سن، بتاں نو بھی، ہور چیزاں نو بھی اپنا خدا مندے سن۔ شیطان نے انہوں دے دلوں دے اندر ایک گل پانی شروع کی تھی کہ بھی پھر کی ہویا اگر اللہ رب العزت تھوڑے تے گناہ سزا نو کام نہیں کرن گے تو مڑ کی ہویا آ جڑے دوسرے خدا نے تھوڑے یہ تھوڑی سزا نو ختم کر دیں گے، اس لیے تھانوں ٹینشن لین دی ضرورت نہیں ہے۔ یہ شیطان نے انہوں دے دلوں دے اندر گل پانی شروع کی تھی۔ اللہ تعالیٰ نے اس گل دا اگے جواب دیتا کہ وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ، الہ جڑا ہے وہ اللہ رب العزت اکلے ہی نے، لا الہ الا ہو، اندے تو علاوہ کوئی الہ نہیں ہے۔ اس گل دا اللہ تعالیٰ نے جواب دیتا اگے هو الرحمن الرحیم، وہ بڑا مہربان تے نہایت رحم کرن والا ہے۔ مہربان تے نہایت رحم کرن والا، رحمان تے رحیم دا مطلب یہ ہے کہ وہ ذات ہے جنہیں دنیا دے اندر بھی ہر قسم دی نعمت انسان نو مہیا کیتی ہے، اندے پیدا ہون تو لے کے مرن تک ہر قسم دی ہر جگہ تے جڑی بھی نعمت دی ضرورت پیش آئی ہے وہ اس سے اللہ رب العزت نے ہی انہوں مہیا کیتی ہے۔ تو جدو وہ مرن لگے گا، مرن تو بعد نہیں ہمیں جتنیاں نعمتیں ہوں گے، جتنے مراحل ہوں گے، وہ بھی اللہ رب العزت ہی اس انسان کو عطا کریں گے۔ تو جدو سب کچھ اللہ رب العزت ہی عطا کر رہے ہیں تو پھر حق بھی یہی ہے کہ الہ بھی انہوں کلے نو ہی تسلیم کیتا جاوے، نہ یہ کہ وہ ایک بت یا وہ ایک خدا جنہوں خود ساختہ وہ تسلیم کر رہے ہیں، وہ جدو کوئی چیز ہی عطا نہیں کر رہا بندے نو، کوئی نعمت ہی نہیں دے رہا، تو پھر وہ خدائی دا کس طرح دعوے دار ہو سکتا ہے؟ اس چیز دا اللہ تعالیٰ نے جواب دیتا ہے وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ، کہ محبوب تمہارا معبود ایک ہی ہے، لا الہ الا ہو، نہیں ہے کوئی معبود مگر وہ الرحمن الرحیم، وہ بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ اگلی آیت کے اندر اللہ تعالیٰ نے اپنی وحدانیت دیاں کچھ دلیلاں دیتیاں نے، انشاءاللہ وہ کل عرض کریں گے۔ رات تو رجب المرجب دا چاند نظر آیا ہے، رات نو جدوں یہ چاند نظر آندا سیگا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک دعا دا بہت زیادہ اہتمام کرتے سیگے۔ رجب دا مہینہ اگے شعبان دا مہینہ، اس اگے رمضان المبارک دا مہینہ آ جاتا ہے، گویا کہ آج یکم رجب ہے تو 2 مہینے درمیانے رہ گئے نے، ٹھیک 2 مہینہ تو بعد رمضان المبارک شروع ہو جائے گا۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس 2 مہینے دے اندر اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان و بلغنا رمضان، اس دعا دا کثرت دے نال اہتمام کرتے سیگے، ہر وقت اٹھتے بیٹھتے فارغ جس ٹائم بھی موقع میسر آندا سیگا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا پڑھتے رہندے سیگے۔ چونکہ رجب دا مہینہ شروع ہو گیا، اس دعا دا مطلب یہ ہے اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان، اے اللہ ساڑے واسطے رجب تے شعبان دے اندر برکت عطا فرما، وبلغنا رمضان تے سانو رمضان تک بھی پہنچا دے۔
کہ رمضان بھی سانو اپنی زندگی کے اندر نصیب ہو جائے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کثرت دے نال دعا منگتے سن. تو ہوں چونکہ رجب دا مہینہ شروع ہو گیا ہے, ہن اگلے 2 مہینے آپ بھی اس دعا دی کثرت کریے اپنی زندگی کے اندر.